بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچھو کا کاٹنا، اقرب گزیدگی، اللہ نہ کرے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلاں آدمی کو، خصوصاً دیہاتوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، جنگلوں کے اندر، ویرانوں کے اندر، کہ فلاں آدمی کو بچھو نے کاٹا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ سانپ کا کاٹا سوئے اور بچھو کا کاٹا روئے۔ 24 گھنٹے انتہائی تکلیف کے مریض گزارتا ہے جس کو بچھو نے کاٹا ہو۔ اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہینگ ہے، لہسن اور گندک، ہینگ، لہسن، گندک برابر وزن، یہ پانی میں پیس کر لیپ کریں، اور بچھو نے جس جگہ کاٹا ڈسا وہاں لیپ کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز ہیں، فوراً ہی مریض کو سکون اور آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ ریٹھے کا چھلکا ہے، جتنا ضرورت ہو پانی میں پیس کر لیپ کریں، اور کانٹے کی جگہ پہ چاروں اطراف میں اچھی طرح لیپ کر لیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ العزیز فوراً سکون ہو جائے گا۔ پھٹکڑی، یہ وائٹ والی، سفید والی، بقدر ضرورت پانی میں گھول لیں، اور جس طرف بچھو نے کاٹا ہے اس طرح کی آنکھ میں پانی کے چند قطرے جو آپ نے پھٹکڑی کو پانی کے اندر ڈالا ہے، اس کے چند قطرے آنکھ میں ڈالیں، اور ایک کپڑا پھٹکڑی کے پانی میں بھگو کے آنکھ پہ رکھ بھی لیں، اور پھر جس جگہ بچھو نے کاٹا ہو یہی پھٹکڑی والا پانی کپڑے میں بھگو کے وہاں کپڑا رکھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز سے بھی فرق پڑ جائے گا۔ نشادر، یہ پنساری سے مل جاتا ہے نشادر، اور برابر وزن پیاز کا رس نکال لیں۔ نشادر کا پیاز کے رس میں اتنا باریک پیسے کہ وہ ملائم ہو جائے، تو اس کو جس جگہ بچھو نے کاٹا ہو وہاں لگائیں۔ کلونجی سفوف 4 گرام، یہ پانی میں آدھا کلو پانی میں اچھی طرح گھول لیں، اور دن میں 2 سے 3 بار جو ہے وہ جس مریض کو بچھو نے کاٹا اس کو آپ یہ پانی پلا دیں۔ اسی طرح ریٹھا ہے، ریٹھا بھی آپ بچھو کے کاٹنے والی جگہ پہ لگا لیں، اور جس جگہ بچھو نے کاٹا ہو اس پہ شہد اور ریٹھا، یا ریٹھا نہیں ملتا تو اکیلا ہی شہد اس کی لیپ کر لیں، اور یہ بار بار لگاتے رہیں، اس سے بھی انشاءاللہ علیہ فرق پڑ جائے گا۔ اسی طرح دار چینی کا تیل، یہ پھایا میں لگا کے، روئی کے ساتھ لگا کے، ٹیشو پیپر کے ساتھ لگا کے جس جگہ بچھو نے کاٹا وہاں جا وہ رکھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی جو ہے نا وہ بہت جلدی فرق پڑ جائے گا۔ اور حکمہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بچھو نے جس جگہ ڈسا ہو، کاٹا ہو، فوراً ہی وہاں 2 دیا سلائی،
یہ ماچس کی جو تیلیاں ہیں وہاں رگنا شروع کر دیں کہ وہ جگہ سرخ ہو جائے اور کچھ خون بھی نکل آئے. آپ دیکھو گے کہ وہاں نہ جلن ہوگی اور اسی وقت آرام آ جائے گا. یہ جو چھالیہ ہوتا ہے پان میں استعمال کرنے والا، یہ موٹا موٹا کوٹ کے تمباکو کی جگہ رکھ کے تو حکے میں ڈال کے اس کے کشے لگائیں، اس سے بھی فرق پڑ جائے گا. اور جس جگہ بچھو نے کاٹا ہے اس جگہ پہ شہادت کی انگلی رکھ کے مریض خود یا کوئی اور آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دے، اور درد کی لہر اگر ادھر ادھر جا رہی ہے، اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے، تو جدھر وہ لہر جاتی ہے ادھر انگلی پھیرتا رہے، اعوذ باللہ پڑھتا رہے. انشاءاللہ العزیز 1 منٹ بھی نہیں لگے گا کہ درد کو آرام آ جائے گا. املی اس کو لے کے آپ پتھر پہ گھسیں، باریک کر لیں، پاؤڈر بنا لیں، اور جس جگہ بچھو نے کاٹا ہو وہاں رکھ کے انگلی سے دبا لیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ چپک جائے گی اور وہ جو بچھو کا زہر ہے اس کے اندر وہ چوستی رہے گی، اس وقت تک نہیں اترے گی جس وقت تک سارا کا سارا زہر باہر نہیں آ جائے گا. مولی کا پانی اگر پہلے سے پڑا ہوا ہے فابیا بہت اچھا. مولی اس وقت اگر مل سکتی ہے کسی بھی طرح پہلے سے ہو یا تازہ، اس کا پانی نکال کے روئی کے ساتھ لگا کے آپ بچھو کے کاٹنے کی جگہ پہ رکھیں، فوراً ہی ٹھنڈک پڑ جائے گی. لیموں کے 5-7 پتے کوئی آدمی منہ میں چبائے، اور چبانے کے بعد جس طرف بچھو نے کاٹا اس کے بائیں طرف اس آدمی کے کان کے اندر یہ جو جس نے لیموں کے پتے چبائے وہ پھونک مارے اور اس سے پوچھتا رہے کہ آرام آیا آرام آیا. 5-4 دفعہ ہی کرو گے تو انشاءاللہ العزیز ہیں اس ٹوٹکے سے اس کے درد کے اندر فوراً ہی افاقہ ہو جائے گا. اسی طرح دار چینی کا تیل، اور پھر اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو یہ جو کھانے والا نمک ہے، نمک خوردنی لوری نمک، آپ 2 رتی کو 6 ماشا پانی میں حل کر کے مریض کے مخالف کان میں، یعنی دائیں طرف اگر کاٹا تو بائیں کان میں اور بائیں طرف کاٹا دائیں کان میں وہ ڈالا جائے. اس سے بھی انشاءاللہ العزیز مریض کو فوراً افاقہ آ جائے گا. اور یہی پانی مریض کے، یہ نمک والا پانی مریض کے کان میں ڈالنے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح بار بار آپ اگر یہ عمل کرتے رہو گے تو جس وقت تک آپ معالج کے بعد ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے تو اس وقت تک یہ عمل کرتے رہیں. اور ایک بہت بڑے حکیم، بہت بڑے طبیب، یہ ملتان کے طبیہ کالج کے پرنسپل بھی گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ کاربالک ایسڈ ہیں، یہ میڈیسن کی دکانیں ڈاکٹروں کے پاس، عام پنساریوں کے پاس، ہر جگہ پہ ملنے والی چیز ہے. یہ اس کے ہاتھ نہیں لگاتے. اگر ڈلی بنی ہوئی ہے تو دھوپ میں رکھے یہ فوراً ہی پگھل جائے گی، اور اگر پگھلی ہوئی ہے تو روئی کی پھریری کے ساتھ، یعنی روئی کے ساتھ لگا کے وہ جس جگہ بچھو نے ڈسا ہے وہاں آپ رکھ لیں. آپ حیران اور پریشان ہو جاؤ گے کہ فوراً ہی درد ساری جسم سے کھینچتا ہوا واپس آئے گا اور اسے آگے رک جائے گا اور آرام آ جائے گا. اور یہ جو شہد ہے، شہد اور
لہسن، تھوم، یہ برابر وزن باریک کر لو اور مریض کو 1-1 گھنٹہ کے بعد 1-1 انگلی چٹاتے رہو، اور یہی شہد اور لہسن والا جو آپ نے مکسچر بنایا ہوا ہے، ممیزہ بنایا ہوا ہے، وہ ڈسنے والی جگہ پہ رکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی آپ کو فوراً ہی فرق پڑ جائے گا۔ تو جس وقت تک مریض اللہ نہ کرے کسی ایسی جگہ پہ آپ ہو کہ جہاں مریض کو کوئی تکلیف ہو گئی، آپ کو پتہ چلا ہے، تو جس وقت تک معالج کے بعد، ڈاکٹر کے پاس، ہسپتال کے طرف جب وہ مریض کو نہیں لے جایا جاتا، اس وقت تک ان میں سے جو بھی چیز آپ کو میسر آ جائے تو آپ ثواب کی نیت سے اس کار خیر میں ضرور حصہ لیں۔ اگر سمجھ آ جائے تو شیئر بھی کرنا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدعلی کی اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔